چنگیز خان کی میراث تاریخ اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ آج چنگیز خان کی وفات کو تقریباً 800 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کا نام اب بھی دنیا بھر میں لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے تاریخ کا عظیم ترین فوجی قائد کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے بے رحم فاتح قرار دیتے ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس آخری حصے میں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ چند دہائیوں میں منگول سلطنت مشرقی ایشیا سے لے کر مشرقی یورپ تک پھیل گئی اور تاریخ کی سب سے بڑی مسلسل زمینی سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ اس دور میں ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کو بھی نئی رفتار ملی۔ کئی اہم تجارتی راستے زیادہ محفوظ ہوئے، جس سے تاجروں، مسافروں اور بعض علمی و ثقافتی روابط کو فروغ ملا۔ تاہم مختلف علاقوں میں جنگوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا اور بہت سے شہر تباہ ہوئے۔ اس لیے مورخین چنگیز خان کی شخصیت کا جائزہ ایک ہی زاویے سے نہیں لیتے۔ کچھ اس کی غیر معمولی قیادت، فوجی تنظیم اور سلطنت سازی کی صلاحیت کو نمایاں کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کی مہمات کے دوران ہونے والی تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو قومی تاریخ کی ایک اہم شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں نے منگول حملوں کا سامنا کیا، وہاں تاریخی یادداشت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں آراء وقت، مقام اور تاریخی نقطہ نظر کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ چنگیز خان کی زندگی میں ہمیں یہ ضرور بتاتی ہے کہ ایک معمولی پس منظر سے اٹھنے والا شخص بھی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ صرف فتوحات کو نہیں بلکہ ان کے نتائج کی بھی گواہی دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی تاریخی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی کامیابیوں اور اس کے اعمال کے اثرات دونوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو چنگیز خان کی یہ مکمل تاریخی سیریز پسند آئی ہو تو اگلی سیریز میں ہم ایک اور تاریخی عظیم شخصیت یا سلطنت کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، جہاں تاریخ کے اور بھی حیران کن راز آپ کے منتظر ہوں گے۔ اسی طرح کی تاریخی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔